سورة الأعراف آیت نمبر 152 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ کئی دنوں سے اسے کنٹینیو کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری آیتیں سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دی، ان کے قصے کے حوالے سے دی، تو یقیناً آپ کے اور میرے لیے اس میں ڈھیروں ڈھیر بہت سے ایسے لیسن ہوں گے جن کو ہم نے بار بار دیکھنا ہے اور اپنے لیے غور کرنا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہوئی کہ ابھی جو ہم آیت 152 پڑھیں گے اس میں انجام لکھا ہوا ہے ہر شرک کرنے والے کا، کہ یہاں تو اجل کو معبود بنانا یا جلد بازی میں جو انسان اللہ رسول کے نام سے جھوٹی باتوں کو قبول کر لیتا ہے بغیر تصدیق کے، تو ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بغیر تصدیق کے اللہ رسول کے نام سے جو لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں ہم ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ تو بنسبت اس کے کہ اللہ کے گھر ہم پچھتائیں، ہم کیوں نہ اپنے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور اسے سمجھ لیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کلیئر آ رہا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے بھی بچڑے کو معبود بنایا، جلد بازی میں جو انہوں نے شرک کیا، سینالہم، جلد پہنچائیں گے ہم ان کو، ان قریب گرفتار ہو کے رہیں گے، پہنچے گا ان کو غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں بھی۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہمارے لیے، جو میں نے آپ سے کہا کہ بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں لیکن قرآن میں درج ہے، تو یقیناً ہم سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ شرک کرنے والا دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، اور گھڑنے والا بھی آگے بھی آئے گا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یہی سزا کہ دنیا کی ذلت، آخرت میں غضب، یہ انہی کا حصہ ہے جو جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، جو کہ آج ہم بہت ہی پریشان ہیں اس اتنے بڑے جرم سے، جو مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ بڑے ہی دھڑلے سے اللہ رسول پر کتابیں تک لکھتے ہیں، راویوں کے نام تک لکھتے ہیں، ان کو صحیح کے درجے بھی دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم پر غضب نہ ٹوٹے تو کیا ہو۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ مفترین کا کیا انجام ہے، گھڑنے والوں کا اور شرک کرنے والوں کا۔ اور ہمارے ہاں آپ کو جگہ جگہ پر آستانے بھی نظر آئیں گے اور بہت سے شرکیہ اڈے بھی نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے بھی، کسی بھی نبی کی امتیاں جنہوں نے بھی برے عمل کیے، ثم تابو، سب کو اللہ تعالیٰ یہ پروپوزل دے رہے ہیں کہ پھر اگر وہ رجوع کر لیں، بڑے سے بڑا برا عمل کیا ہو، پھر ثم تابو، پھر وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، من بعدہا، اس شرک کے بعد، اس گھڑنے کے بعد، وآمنوا، اور اللہ کی کتاب کے مطابق ایمان لے آئیں۔ اور جب آمنو صرف ہو تو عمل صالح اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں ہماری طرح، ہم بھی تو پہلے بڑی حدیثیں اور روایتیں گھڑتے تھے اور مل جل کے پڑھتے تھے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، بہت جھوٹی حدیثیں پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، سینے سے لگا کر بیٹھے تھے، اللہ رسول کے قول سمجھتے تھے، اور لوگوں کو بڑے بڑے، ہم بھی بڑے وظیفے دیتے تھے، بڑی نظریں اتارتے تھے، ہم نے یہ سارے جرم کیے، تو اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، جنہوں نے رجوع کر لیا اور ایمان لائے، اور ایمان بھی عمل صالح کے ساتھ لائے، صرف ڈینگیں نہیں ماری کہ جی ہم نے چھوڑ دیا، نہیں جی، عمل کر کے دکھانا ہے کہ اب جب کبھی بھی خدا نہ خواستہ ہم پھنسیں گے یا پھنستے ہیں تو اب ہم نے نظریں اتارنی ہے، نہ کہ ہم کہیں گے کہ ٹوک لگ گئی، نہ کہ ہم کہیں گے کہ کالی زبان تھی، ستارے گردش میں ہیں، اور کسی پر اپنے الزامات نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، کہ جو اللہ روک دے کوئی رحمت تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور جو اللہ کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یقیناً یا تو ہماری آزمائش کا حصہ ہے،
ہماری پریشانی یا ہمارے گناہوں کا وبال ہے. یہ دو کے علاوہ تیسری کوئی قسم مجھے تو قرآن میں نظر نہیں آئی. کہ مصیبت کے دو ہی دروازے نظر آتے ہیں. یا ہماری NOC بنتی ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک NOC دی جائے گی کہ بھئی کوئی آبجیکشن نہیں رہا اللہ کو اور اللہ ہمیں جنت کا داخلہ دے دیں گے. اور یا تو پھر ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ جنہیں ہم بھگتتے رہتے ہیں, جو دو مصیبت کے شکلیں ہیں. اس کے علاوہ مجھے تو تیسری شکل کوئی نظر نہیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں شرک کرتا ہے, اللہ رسول پہ اور لوگوں پہ جھوٹی باتیں گھڑتا ہے, تو وہ ذلیل ہوگا اللہ کے یہاں بھی دنیا میں بھی. اور جو برے عمل کر کے پھر لوٹ آئیں گے, عمل کر کے دکھائیں گے, شہداء علی الناس بنیں گے, ان کو پھر تکلیف آئے گی لیکن وہ اللہ کو صالح بن کر دکھائیں گے. تو اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, پھر بے شک آپ کا رب بھی ان کے گناہوں کے بعد ان کے اعمال کو دیکھ کر غفور الرحیم ہے, وہ بخش دیں گے, رحم فرمائیں گے. اب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں چارج رہنا چاہیے کہ ہم پچھلا قصہ کیا پڑھ رہے تھے. ہم پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی قوم تو بڑے شرک میں پھنس گئی ہے, اور انہوں نے آ کر اپنے بھائی کو جو پکڑا تھا, بھائی نے کہا تھا کہ جی قوم مجھ پر حاوی ہو گئی تھی. تو اب وہی قصہ پھر سے کنٹینیو ہوتا ہے کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ, اور جب چلا گیا, رک گیا, ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے وہ غصہ, تو انہوں نے پھر تختیاں اٹھائیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم بھی اگر کوئی ان بٹوین کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی پرابلمز آتے ہیں تو دوبارہ پلٹ کے آ جاؤ اپنے کام کی طرف. دس از لائف, مطلب یہ اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہیں گے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ لوٹ آؤ. اللہ اپنے نبی تک سے کہتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب آپ ہر کام سے بھی فارغ ہو جائیں, وہی کی ذمہ داریوں سے بھی فارغ ہو جائیں, اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں. تو یہ ساری زندگی ہمیں کوئی انشاءاللہ ریٹائرمنٹ نہیں ملنی ہے. اللہ ہم کو آخری دن تک کام کرنے والا بنائے حق کے ساتھ, اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہم ہو جائیں اور ہم اللہ کی رضا کے ساتھ پسندیدہ کام کریں. تو جناب انہوں نے دوبارہ اپنی اس نسخے کی طرف آ گئے, انہوں نے اپنی وہی کی طرف متوجہ ہوئے. وفی نسختہا, ان میں جو نسخہ تھا, جو تحریریں تھیں, ان میں ہدایت رحمت تھی. بالکل دیکھیں قرآن والا ایٹریبیوٹ ہے, بالکل اسی کی صفتیں ہیں قرآن والی, کہ ہدایت بھی تھی رحمت بھی تھی. لیکن یہ ہدایت اور رحمت سب کے لیے نہیں ہوتی. للذین ہم لربہم یرہبون, یہ تو قرآن ان لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت اور رہنمائی بنتا ہے جو اپنے رب کی ملاقات سے ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں کہ اللہ جب پکڑیں گے تو دیر نہیں لگتی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں, جہاں کہیں خوش فہمی کا شکار ہیں, جہاں کہیں لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, لوگوں کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں والی صفت عطا فرمائیے. ہمارے شر سے لوگوں کو بچائیے, لوگوں کے شر سے ہمیں بچائیے, اور ہمیں پکا سچا مومن بنا دے. تو یہ اللہ کی کتاب تو سب پر رحمت نہیں بنتی, یہ تو ان لوگوں پر رحمت بنتی ہے جو ہر وقت اپنے رب کے محبت میں ڈرتے ہیں اور پکڑ سے بھی ڈرتے ہیں. اچھا جناب, اب آگے جو آتی ہے آیت کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام نے چنے, منتخب کیے, سلیکٹ کیے اپنی قوم سے 70 رجلا, 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیا. لِمِیقَاتِنَا, وہی ہمارے وقت مقرر کے لیے, یعنی کوئی اپوائنٹمنٹ تھا, جیسے کہ ہم نے پچھلا پڑھا کہ وہ 30 ڈیز کے لیے اللہ سے جو ان کا اپوائنٹمنٹ تھا, اللہ نے انہیں کہا تھا, وہ وقت مقرر پر پہنچے تھے. بالکل اسی طرح 70 لوگوں کو لے کر پہنچنا یقیناً کوئی اپوائنٹمنٹ تھی. فلما, اب جناب قصہ سننے کے بعد ہمیں وہ پورا کلیئر ہو جائے گا کہ کیا بات تھی. فلما اخذتہم الرجفۃ, پس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے, چنگھاڑ نے,
بجلی کی کڑک نے، واٹ ایور، یعنی سخت زلزلے نے، یہ بھی ترجمہ آ رہا ہے، جب انہیں عذاب میں پکڑ لیا گیا. کیوں پکڑ لیا گیا؟ وہ وقت مقرر پر گئے تھے، انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی. تو اب جب یہ بات آ ہی رہی ہے کہ انہوں نے، جو میں نے سمجھا قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی. میں نے شاید کچھ دنوں پہلے کچھ ایسی بات کہہ دی تھی کہ اگر آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے، دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو میں تھوڑا کنفیوز تھی کہ آخرت میں بھی دیکھنے کے لیے ہمیں بالکل 100% کی شیورٹی کے ساتھ آیتیں اتنی کلیئر مل نہیں رہی ہیں، اور ہم کہیں کوئی جلد بازی میں غلط بات بھی نہ کہہ دیں. تو پلیز تھوڑا سا اگنور کیجئے گا میری اس بات کو کہ اب اللہ کو دیکھنا نہیں دیکھنا، لیکن دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. آخرت میں دیکھیں، ابھی ہم اگر کہ کوئی آیتیں کلیئر آتی ہیں، لیکن اس بات کو اگر ہم تھوڑی سی دیر چھوڑ دیں اور میں بھی توبہ کر لوں اور لوٹ آؤں، تو میرا رب مجھے جانتا ہے. تو میں نے کم از کم یہ بات آپ پر کلیئر کر دی کہ اس ٹاپک کو ابھی ہم نہ چھیڑیں کہ آخرت میں اللہ دکھیں گے یا نہیں دکھیں گے. تو جناب دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ 100% پر کلیئر ہے. تو انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی جو قرآن کی دوسری جگہ سے آپ کو مل رہی ہے. تو انہوں نے چنگھاڑ نے پکڑ لیا. اس پر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمیں بتائی جا رہی ہے. میں بار بار یہی بات آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں یہ قصہ نہ بتاتے، لیکن اس قصے میں ہمارے لیے کوئی عبرت ہے تو اس لیے بتایا جا رہا ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اللہ کے غضب نے پکڑ لیا. یقیناً انہوں نے کوئی بےہودہ حرکت کی ہوگی، کوئی غلط کام، کوئی غلط بات کی ہوگی، تو یہ سب پھنسے. جس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ان کو چنگھاڑ نے کچھ نہیں کیا، جبکہ چنگھاڑ سب پر گری تھی. اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی، اور وہ سلیکٹڈ لوگوں نے کی ہوگی، اسی لیے وہ پکڑے گئے ہوں گے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، لو شئتا، اگر آپ چاہتے تو ہلاک کر دیتے ان کو اس سے قبل ہی، اور مجھ کو بھی. اللہ تعالیٰ یہ اس وقت آپ نے جو کر لیا، میں ان کے سلیکٹڈ لوگوں کو لے کر آیا ہوں. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ نے ہم سب کو ہلاک کر دینا ہے چند بے وقوفوں کی وجہ سے؟ اس سے پتہ چلا کہ کچھ جاہل ہائپر لوگ تھے. ویسے تو نہیں ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، سلیکٹڈ لوگوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ سمجھدار ہوں گے. لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہم بھی فضول باتیں کر جاتے ہیں سمجھدار ہوتے ہوئے بھی. بڑے بڑے سمجھدار لوگ الٹی سیدھی روایتوں پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ قرآن پر، تو ہم سر پیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کئی جگہ کئی لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں، جب ہم ان کے منہ سے کچھ عجیب سی بات سنتے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے منہ سے بھی کوئی اچھی باتوں کے بعد کوئی ایسی بات سنتا ہوگا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوگا کہ جناب یہ اچھی خاصی باتیں کر رہی تھیں، یہ ان کو اس وقت کیا ہو گیا کہ ایک دم سے بغیر کسی ربط کے بات لے کر آ گئی ہیں. تو یہ ہم انسان ہیں، ہم بے وقوفی کر جاتے ہیں. ہم کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ سامنے والے پر اپنا پورا امپریشن ہمارا رانگ پڑ جاتا ہے. تو ادھر آپ غور کیجئے کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے کہ چند بے وقوفوں اور جلد باز لوگوں کی وجہ سے اللہ کا غضب سب پر اترا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ان ہی الا فتنتک، کہ نہیں ہے یہ مگر ایک آزمائش ہے اے اللہ آپ کی طرف سے. تضل بہا من تشاء، آپ تو گمراہ کر سکتے ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے سے جسے آپ چاہیں، اور آپ تو رہنمائی کر سکتے ہیں جسے آپ چاہیں. دیکھیں وہی متشابہات آیتوں میں سے ہے. اللہ نہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ کی بلکہ یہ سنت ہے کہ اللہ جب کسی کو انعام دیں تو لیتے نہیں ہیں واپس، جب تک کہ تم اپنی نفس میں خود تبدیلی نہ لاؤ. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ انعام دے کے لیتے نہیں ہیں جب تک کہ بندہ اپنی نفس کے ساتھ سودے بازی، دھوکے بازی، اللہ سے جو اس نے وعدہ لیا تھا
اس کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا. ہم لوگ بہت بڑے بڑے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم دوسروں کی بیٹیوں کو بہو بنا کے لاتے ہیں اور ہم دھوکے بازی کرتے ہیں. ہم دکھاتے کچھ اور ہیں، ہم اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. ہم سودا دیتے ہوئے دھوکے بازی کرتے ہیں. ہم میاں بیوی میں لوگ خیانت کرتے ہیں. اولاد ماں باپ کے ساتھ خیانت کرتی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کر جاتے ہیں. تو اللہ تو کبھی بھی انعام دے کے لیتے نہیں ہے جب تک کہ ہم چیٹنگ پر نہ آ جائیں. تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ انہوں نے جو دعا کی کہ اللہ آپ گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں جن سے آپ چاہتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق. ہم نے بریکٹ اوپر کیا لگانا ہے کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں اپنے لا، اپنے قانون، اپنے اصول کے مطابق. اللہ تو کبھی بھی بیٹھے بٹھائے کسی پہ یہ گمراہی والی زیادتی نہیں کرتے ہیں جب تک کہ بندہ خیانت نہ کرے. تو اور ہدایت کے لیے تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے کھول چکے ہیں ہدایت. اب بس لینے والا ہونا چاہیے تو اللہ اسے بھر بھر کے دیتے ہیں. تو بڑی خوبصورت دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. کہا انت ولیشنا، اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں. دیکھ لیجئے کہ اللہ سے باقاعدہ نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں. تو دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کی مثل یعنی اللہ آپ جیسے نہیں ہیں. ہم یقیناً کہتے ہیں اللہ ہمارے جیسے نہیں ہے. ہم یقیناً کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، لیکن یہ بات اللہ ہی نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کا کوئی ایک الگ ہی معیار ہوگا. ہم بندے، وہ اللہ، لیکن دوستی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے ولی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی نے دعا کی کہ انتا ولینا، اللہ آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں. فاغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے یہ جو عذاب اترا، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیے، اس عذاب کو ہٹائیے. ورحمنا، اور ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائیے. وانت خیر الغافرین، اے اللہ آپ تو بہترین مغفرت فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. تو یہ دعائیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ انبیاء کرام کسی پچھلے نبی کا واسطہ وسیلہ دیے بغیر دعا مانگتے تھے، ڈائریکٹ مانگتے تھے. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی لیسن ہے کہ ہمیں تو بغیر وسیلے اور واسطے کے شاید دعائیں مانگنے نہیں آتی تھی. اتنی عادت ہو گئی تھی بچپن سے، تو اب بڑی مشکل سے تو ہم نے اپنی عادت کی کہ ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا مانگیں گے تو نبیوں کی طرح مانگیں گے. اور بے شک اللہ رحم فرماتے ہوں گے تو تبھی تو ایسی دعا ہمیں بتائی گئی. اللہ کو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری لگی ہوگی جبھی تو ہمیں بھی بتایا. تو بے شک اللہ کے رحمت اترتی ہوگی، لازماً اترتی ہوگی. نہیں تو اگر یہ لغویات ہو کہ اللہ کی رحمت نہ اترے دعا کے بعد بھی، اور اگر ہم اصلاح کر لیں پھر بھی نہ اترے، تو اللہ ہمیں ایسی دعا مانگنا سکھاتے بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تو ہمیں کہتے ہیں لغویات سے پرہیز کرو. تو اللہ کی کتاب میں آپ کو کبھی بھی unnecessary فضول باتیں نہیں ملیں گی. اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے اور ہمیں خود کو بھی سفہا یعنی بے وقوف ہونے سے بچائے، اللہ سے غلط ڈیمانڈ کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں والی صفت نصیب فرما دے.